السلام علیکم لیڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ایپیسوڈ دوبارہ ری اپلوڈ ہو رہی ہے، ایپیسوڈ نمبر 33 اور 34 ان لیڈرس کے لیے جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں والے عشق دانِ طاہر ناولس قسط نمبر 53۔ حنین پوری رات گزرنے کے باوجود بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی، جبکہ دوسری طرف جہان نے مالا کو صفائی ہی نہ کرنے دی۔ وہ ارسیل کو گود میں اٹھا کر اسے زبردستی کمرے میں لے آیا اور لائٹ جلائے بنا ہی لیٹ گیا۔ وہ اسے ہمیشہ خود میں بھینچ کر سلاتا تھا، جبکہ آج وہ اس کی باہوں میں سویا تھا۔ مالا نے ایک طرف ارسیل کو لٹا لیا تھا، کیونکہ جہان اس وقت ارسیل سے بڑا بچہ بن چکا تھا اور ارسیل کچھ دیر کھیلتا رہا، پھر خود ہی سو گیا، جبکہ وہ دونوں بھی جلد سو گئے، کافی دنوں بعد جو ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اور گھر میں نگین نے اگلی صبح مالا کو کچن میں اور جہان کو اس کے کمرے میں نہ پا کر ویلا سمجھا دیا۔ وقت ناشتہ کر رہا تھا، وجدان اور ریاض بھی رات کو آ گئے تھے۔ ان دونوں کا آج آفس جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ وقت کی توجہ ناشتے پر تھی، تبھی اذان اس کے پاس آیا، بابا بابا کرنے لگا۔ وقت نے ہلکا سا مسکرا کر اس کو بازوں میں بھر لیا اور اس کو اپنے ساتھ ناشتہ کرانے لگا۔ اینا کے تڑپتے دل کو سکون سا ملتا تھا۔ جب وقت اذان سے پیار کرتا تھا، اسے لگتا تھا اس کی سزا کچھ کم ہوگی۔ وہ اذان کا گھنٹا وقت کے پاس کچھ ڈرتے ڈرتے رکھ گئی۔ وقت نے اس کی جانب دیکھا تو نہیں، لیکن انڈے کی پلیٹ اپنے نزدیک کر لی۔ جبکہ اذان کا بس نہیں چل رہا تھا اس پلیٹ میں ہی مٹھیاں بھر لیں۔ اس کی بار بار کی شرارت پر سب مسکرا رہے تھے، تبھی نگین آ گئی۔ کہاں ہے جہان؟ کل ہسپتال گیا تھا تو بیوی کے پلو سے بند کیا۔ نگین کے سوال پہ وقت نے کڑوا سا منہ بنا لیا۔ چاچو کے فلیٹ پر ہے، اس نے سیدھا جواب دیا۔ اچھا، 2 ماہ ہوئے نہیں بھائی کو گئے۔ بھائی کی سابقہ بیوی کے ساتھ رنگلیاں منانے لگ گیا۔ نگین بولی تو سب نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، بیوی ہے وہ اس کی۔ نہیں مانتی میں اس شادی کو۔ نگین نے غصے سے ریاض کو دیکھا۔ تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، ریاض کرائے۔ کیا ہو تم؟ ہاں کیا ہو؟ پہلے دونوں بیٹوں کے بیچ تفریق کی۔ ساری عمر پہ جب وہ مر گیا تو تمہارا ٹیسٹ نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ در حقیقت 4 روز اس کا غم نہیں منایا تم نے، اور پھر جہان کے پیچھے پڑ گئی۔ کان کھول کر سنو بی بی میری بات، میں اپنا نقصان بہت بڑا کروا چکا ہوں۔ اب جہان اور ارسیل یا مالا کی بھی زندگی میں تم نے مداخلت بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے سائیکو دماغ کے ساتھ رہ رہ کر تھک چکا ہوں میں۔ وہ سب کے سامنے ان کی بے عزتی کرتے وہاں سے چلے گئے۔ وجدان وہاں سے اٹھ کے عافیہ سے کہا کہ ناشتے ان کے کمرے میں لا دیں، تو عافیہ کی بجائے اینا نے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور ان کے کمرے میں دے دی۔ وقت چپ چاپ اپنے بیٹے کو ناشتہ کرانے لگا، جبکہ رحاب بھی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ وہ سارم کے لیے کافی بنانے آئی تھی تو یہ ہنگامہ دیکھ کر رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سارم کو کسی سے بات کرتے ہوئے پایا۔ اسے پتہ نہیں چلا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں رات تمہارے پاس آ جاؤں گا، اس نے کہا۔ اوکے کہہ کے کال بند کر دی اور مڑا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ رحاب نے ویسے ہی پوچھ لیا اور اس کے آگے کافی کا مگ کیا۔ کسی سے نہیں، سارم نے بات ڈال دی۔ تھینک یو فور دا کافی، میں فریش ہو جاؤں، ذرا رات لیٹ آؤں گا، کھانے پر ویٹ نہ کرنا، وہ کہہ کر ادھوری کافی چھوڑ کر وہاں سے واش روم کی جانب چل گیا۔ رحاب نے اس کے موبائل کی جانب دیکھا۔ اسے شک سا گزرا کہ کچھ گڑبڑ کا احساس ہے۔ اس نے موبائل اٹھا لیا اور ایک نظر ڈرتے ڈرتے دروازے پر بھی ڈالی، لیکن وہاں نہیں تھا۔ اس نے موبائل کو کھولنا چاہا مگر پیٹرن تو اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے کئی ٹرائی کی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا اور سکرین پر لیلا نام کی لڑکی کا نمبر بلنک کرنے لگا۔ رحاب کا منہ کھل گیا۔ لیلا؟ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ سارم جانی، پوری بات تو بتا کر جاتے۔ دوسری جانب کی بات سن کر رحاب کو لگا ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ کس کی کال ہے رحاب؟ شاید سارم کو آواز چلی گئی تھی۔ رحاب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ کہیں بنا وہ باہر نکل گئی، یہاں تک کہ وہ لیلا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اس نے کال بھی ڈسکنیکٹ نہیں کی تھی۔ بانسو صاف کرتی کچن میں آ گئی۔
اس وقت اسے اتنا رونا آ رہا تھا کہ اینا کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے روحاب، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے روحاب کو پکارا۔ سالم کسی لیلا سے بات کرتے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں؟ اینا کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ کال آئی ہوئی ہے اس لیلا کی، وہ غصے سے بولی۔ ہو سکتا ہے دوست ہو، وہ آہستگی سے بولی۔ اسلام لڑکا اور لڑکی کی دوستی کو جائز نہیں کہتا، یہ گناہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اینا کے اندر اپنا گلٹ سا اٹھ گیا۔ بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ منمنائی۔ شادی کے بعد کون غلطی کرتا ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، مجھے نہیں بات کرنی ان سے۔ روحاب کا دل کافی دکھ چکا تھا اور اسے اب سمجھ آ گیا تھا اب تک سالم نے اسے بیوی کا درجہ کیوں نہ دیا۔ وہ اپنی مرضی سے سب سوچے جا رہی تھی۔ روحاب تو باہر نکل گئی، اینا کے سانسوں پر بن گئی۔ وہ کھڑے کھڑے شیلف تھام گئی، اس کا دل جیسے بند سا ہونے لگا اور چکرا کر گر گئی۔ وہ ہوش میں تھی لیکن شاید بی پی لو ہو رہا تھا۔ اینا بیٹا، آپ یہ کچن میں آئے اور اسے زمین پر ایسے بیٹھا دیکھ بخت کو چیخ کر پکارا۔ بخت اذان کو چھوڑتا ماں کی آواز پر آیا تو سامنے ماں کو اینا کے پاس دیکھا۔ وہ آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے بی پی لو ہو گیا ہے، سارا دن کچھ نہیں کھاتی، جائے نماز میں بیٹھی رہتی ہے، تو یہی ہوگا، اٹھاؤ میرے ساتھ۔ بخت نے ایک نگاہ ماں کی بات پر اس پر ڈالی اور انہیں ہٹایا۔ ہٹیں آپ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اینا کو بازوں میں بھر گیا۔ اینا کا رنگ سرد ہو رہا تھا۔ میں لے جاتا ہوں ہسپتال، آپ اذان کو دیکھیں، اس نے دودھ گرا لیا ہے، وہ کہہ کے باہر نکل گیا۔ اینا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور خود ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہسپتال پہنچے تو وہاں ڈاکٹر نے اسے یہ خبر دی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہے۔ بخت کا چہرہ سنجیدہ رہ گیا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر نے ذرا غصے سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا، وہ کہہ کے روم میں آ گیا جہاں اینا کو ڈرپس وغیرہ لگ رہی تھیں۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ میں ٹھیک ہوں، ویسے ہی بس ڈرپ لگا دی۔ اینا بولی۔ بخت کچھ بھی نہ بولا، صوفے پر بیٹھ گیا۔ تبھی ڈاکٹر کمرے میں آئی۔ تمہارے اندر بہت ویکنس ہے نا، بہت زیادہ۔ بچہ بھی کافی کمزور ہے، کچھ کھاتی پیتی نہیں یا تمہارا شوہر خیال نہیں رکھتا؟ ڈاکٹر نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی جو صوفے پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، خیر تم آج شام تک یہیں ہو، 2 ٹرپس لگیں گی پھر انشاءاللہ گھر چلی جانا، اور مبارک ہو تمہاری بیٹی ہے، ڈاکٹر کافی پیار سے بولی۔ اینا کا سانس تھم سا گیا، وہ پھیکا سا مسکرائی اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد رونے لگ گئی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور بری طرح رو دی۔ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، میں نے روز دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دینا۔ وقت ہم نہیں رکھیں گے اس بچی کو، ہم ختم کرا دیتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، وقت نے غصے سے کہا۔ میرا بچہ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، تمہارا اس سے لینا دینا نہیں۔ میرا بچہ میرے حوالے کرو اور جہاں جس کے ساتھ جانا چاہتی ہو جاؤ۔ وہ کہہ کے موبائل باہر نکال کے سکرول کرنے لگا۔ تو آپ نے مان گئی یہ آپ کا بچہ ہے؟ بازو صاف کر کے خود ازیدی کی اسی کیفیت میں بولی۔ ماننا مجبوری ہے۔ یہ آپ کا ہی بچہ ہے وقت، میں بدکردار ہو سکتی ہوں، بدچلن نہیں، مجھے اس طرح اذیت نہ دے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ ان دونوں لفظوں میں ذرا سا فرق ہے، اگر تم وہ بھی ہو جاؤ تبھی مجھے تم سے فرق نہیں پڑتا۔ اسپاٹ انداز میں کہہ کے وہ صوفے پر لیٹ گیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر تو مجھے مر جانا چاہیے، میں کیوں زندہ ہوں جب میرے گناہ کی کوئی معافی نہیں؟ اینا جذباتی سی ہو گئی۔ مر جاؤ، وہ سخت بے رحم لہجے میں کہہ کر گھر پر لے گیا۔ اینا کی سسکیاں سن سکتا تھا۔ جہاں نے بھرپور انگڑائی لیتا اور ارزیل کے منہ پر سیدھا ہاتھ دھڑم سے بچا۔ وہ ایک دم چلانے لگا جبکہ جہان سیدھا ہو گیا۔ اس نے دیکھا مالا بیچ میں نہیں تھی۔ مالا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ارزیل کی بھاں اس کے سر پر لگ رہی تھی۔ مالا، وہ پھر چیخا۔ جی آئی، وہ جلدی سے آئی تو ارزیل کو روتے ہوئے دیکھا۔ یا اللہ، خیر کیا کیا ہے آپ نے؟ تمہاری سوغات کے منہ پر میرا ہاتھ لگ گیا۔
वो بالوں میں ہاتھ پھیرتا نیند سے بھری آنکھوں کو مشکل کھولتا واش روم میں گھسنے لگا۔ جہان، وہ چھوٹا بچہ ہے، اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے۔ سالے کے دل میں سوراخ نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا، تو میں کر دیتا، ایسا زہر لگ رہا ہے روتے ہوئے۔ جہان والا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ جہان ہاتھ اٹھا گیا۔ اوکے اوکے، ویسے بات سنو۔ اس نے مالا کو واش روم کے پاس بلایا۔ نہیں سننا، اسے اس کی نیت ہی خراب لگی۔ مالا سیریسلی، میں اسے گردن دبا دوں گا۔ ہائے، اتنا پارا چھوٹا سا میرا بچہ ہے، میں آپ کی گردن نہ دبا دوں؟ آئی ہیٹ یو۔ جہان اس کے ترانے اور تنگ کرنے پہ چڑھ کر دروازہ اس کے منہ پہ مار گیا۔ بابا ناراض ہو گئے۔ وہ ارزیل کو دیکھتی ہی بولی، کچھ شرم بھی آئی ہے اسے یہ بات کہتے، لیکن وہ نیچے آ گئی خوشی خوشی، کیونکہ اسے یہ ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا جہاں کوئی نگین نہیں تھی۔ اس نے ان دونوں کے سوتے میں سارا گھر صاف کر لیا تھا۔ اب آپ نے چپ چاپ بیٹھنا ہے یہاں۔ آپ کے پاپا کو آ گیا غصہ، اور میں ان کے لیے ناشتہ بناؤں گی تو رونا نہیں ہے، وہ بولی اور ارزیل کے گالوں کو چوم لیا۔ وہ چہک چہک سے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جہاں نیچے اترا، وہ تیار تھا جیسے آفس جانے کے لیے۔ منہ بنا کے اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور بریڈ منہ میں رکھ کر باہر نکلنے لگا۔ ارے، وہ حیران رہ گئی، یہ آپ کچھ زیادہ ہی نہیں غصہ دکھاتے؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آ گئی۔ تم نہ جاؤ اپنے پیارے چھوٹے بچے کے پاس، اس کی نکل اتار تو بولا۔ جہان، آپ بچے سے جلتے ہیں، اس کی ٹائی چھیڑنے لگی۔ میں اس ہوا سے بھی جل جاؤں گا۔ مالا، جہان عالم جو تمہیں چھو کر گزرے گی۔ اس کا ہاتھ برہمی سے جگڑ گیا۔ مالا نے اس کی سر دیکھا اور اس کا بٹن شرٹ تھی، وہ اسے اکسا رہی تھی، گویا تو بدل دے ہواؤں کا رخ، بڑی مدھم آواز میں بولی اور اس کے کان کے قریب ہوئی۔ میں رات میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ جیسے اس کے کان میں جلترنگ سے چھوڑتی وہاں سے ارزیل کے پاس چلی گئی، جبکہ جہاں تو سٹ پٹا گیا اس کے خیر سے انداز و اتوار دیکھ کر۔ اچھی چوری، ادھر آ۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے بلانے لگا۔ جی، اس کے نزدیک آئی۔ کیا تھا یہ؟ اس کی کمر میں بازو باندھ کر اسے خود سے نزدیک کر گیا۔ پیار؟ وہ اچھلا کر بولی۔ مجھے غش ہی نہ پڑ جائے، اتنی خوشی علیحدہ گھر میں آ کر۔ وہ مسکرا دیا، کیونکہ یہاں مجھے ڈرانے والا، دھمکانے والا، ارسیل کو مجھ سے دور کرنے والا اور مجھے جہان سے دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بولی تو جہان اس کے کھلکھلانے پر نرمی سے مسکرایا۔ ایک سانس کی آواز ابھری تھی جو جہان نے بھری تھی، اور اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں مجھ سے جدا کرنے والے اس دھرتی میں پیدا نہیں ہوا کوئی، اس کے کان کے نزدیک بولا اور کچھ شرارت سی کرنے لگا۔ آپ کو لیٹ ہو رہا ہے؟ اچھا، کچھ اہتمام ایسا کرنا کہ مجھے میری نانی یاد آ جائے۔ اس کی رات والی بات کو پکڑ کے بولا تو مالا کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ جہان اس کی پیشانی پر پیار کرتا جاتے جاتے رکا۔ ارزیل کے آگے جھکا۔ میری بیوی سے دور رہنا، یو بلڈی لٹل برٹ۔ وہ جان بوجھ کر اس کے گال کو کھینچ گیا، جبکہ ارزیل اس کے گال کھینچنے پر رونے لگا۔ جان، مالا منہ بنا کر ارزیل کو اٹھا گئی۔ بائی سویٹ ہارٹ، وہ باہر چلا گیا۔ ناشتہ تو کیا ہی نہیں، وہ منہ بسوڑ کے اس کافی کو دیکھنے لگی۔ میں پی لیتی ہوں، وہاں تو کوئی نہ کوئی پی لیتا تھا، اب ضائع ہو جائے گی۔ اس نے رو رو کے وہ کڑوی کافی خود میں اتاری تھی۔ شمائل کافی عرصے بعد لوٹا تو جو کام سارے بلال سنبھال رہا تھا وہ کام شمائل کے حوالے دوبارہ ہو گئے، اور بلال اسی پوزیشن پہ چلا گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا کچھ کہ اچانک شمائل کو خیال آیا۔ تمہاری شادی ہوگی؟ شمائل کے سوال پر بلال نے سر ہلا دیا۔ تمہاری شادی اسی گھر میں ہوئی ہے نا جہاں وہ لڑکی جو ایک بار ہمیں پڑھانے میری بیوی ہے؟ بلال نے اسے دیکھا، لہجہ سنجیدہ تھا۔ لکی مین، شمائل مسکرایا اور سگریٹ لبوں میں دبا لی۔ ویسے تمہارے ساتھ خوش ہے؟ آف کورس، نہ خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی، وہ میرے جتنی ہے اور تم رہے اس کی عمر سے دوگنا۔ شمائل بولا تو بلال کا غصہ سا چڑھا۔ شادی کے بعد عورت چھوٹی ہو یا بڑی، شادی شدہ ہی کہلاتی ہے۔ ارے چل کرو، تم تو بھڑکنے لگے۔ ویسے ان کے ہاں ایک لڑکی ہے، مجھے نام نہیں یاد، کافی خوبصورت ہے۔ وہ بولا تو بلال کو غصہ کچھ نیچے اترا۔ اسے لگا تھا وہ حنین کو کہیں پسند وسند تو نہیں کرتا۔ کون لڑکی؟
یار تھی، ملیشیا جانے سے پہلے 2 بار ہی ملا تھا کسی ایونٹ پر. کیا نام تھا یار، کیا لڑکی تھی ویسے بھی. اس نے میرے پیسے دینے ہیں. تمہارا تو سسرال ہے، مجھے لے چلو. بلال کو اب سمجھ آئی وہ اپنے چکر میں تھا، اور ویسے ہی وہ اس پر بھڑکنے لگا تھا. تم کام پر دھیان دو. کام تو تم کرتے ہو بھائی، لیکن کام تمہارا ہے، بلال نے کہا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تم اب میری باڈی گارڈ نہیں ہو. میرے ساتھ کرو بزنس اور چل کرو بس. خیر میرا کام تم نے کرانا ہے، پھر تمہاری بات پہ توجہ دوں گا. وہ اپنی بات پر قائم تھا. کیا قرضہ لیا اس نے تم سے؟ وہ میرا مسئلہ ہے. ہاں ہائے بڑے تمہارے مسئلے والے. آج تک تو تم سے ایک مسئلہ سلجھا نہیں. تبھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں بڑے بھائیوں کچھ مدد کرو. اچھا دیکھتا ہوں، تم اس پر توجہ دو. اوکے. وہ خوش ہو گیا جبکہ بلال نے نفی میں سر ہلایا. وہ گھر لوٹا تو گھر کا ماحول ویسا ہی تھا. اس کی بیوی سب کے ساتھ ٹھیک تھی سوائے اس کے. وہ خاموشی سے کھانا کھا کر چھت پر آ گیا. موسم اچھا تھا، تب بھی تازہ ہوا چل رہی تھی. ہنین دارم کا ہوم ورک دیکھ رہی تھی، تبھی امی کے بہانے پر سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی. یہ ذرا بلال سے بجلی کے بل کے پیسے لے آؤ، اس کے ابو صبح جمع کرا دیں گے. بجلی کا بل؟ وہ بل ہاتھ میں دیکھنے لگی. زندگی میں پہلی بار بل دیکھا تھا. ہلکا سا مسکرا دی. اسے تو کبھی خبر ہی نہیں تھی کہ بجلی کا بل بھی آتا ہے. وہ باہر آئی تو کمرے میں وہ نہیں تھا. وہ ڈھونڈتی چھت پر آ گئی اور اس نے بلال کے موبائل میں صرف کسی لڑکی کی تصویر دیکھی. وہ فوراً بیک کر گیا. وہ شکل دیکھ نہ سکی. حنین کے دماغ پہ ایک دم جھٹکا سا لگا. اب لڑکی کی تصویر دیکھ رہے ہیں؟ معلوم نہیں اس کے اندر کی جیلس بیوی کیسے جاگ گئی. نہیں، بلال مکر گیا. نہیں، آپ دیکھ رہے تھے. آپ نے دیکھی ہے. اچھا دیکھی بھی ہے تو تمہیں کیا؟ وہ گھور کر بولا. مجھے کیا؟ بیوی ہوں میں آپ کی. اچھا خیر سے یہ بڑی اچھی خبر تھی جو آپ نے دے دی. اس اطلاع کو اپنے بھیجے میں بھی ڈال دیں. اب اب اتنے چیپ نکلیں گے، میں نے سوچا نہیں تھا. انہیں ان کو معلوم نہیں کیوں برا لگا تھا. وہ پلٹ کر دھڑ دھڑ سیڑھیاں اتر گئی. میں چیپ نکلوں گا یہ نہیں سوچا تھا. بڑا میرے بارے میں سوچا ہے بھی. وہ اسے جھٹک کر بیٹھ گیا. اور شیٹ چوڑے لبو کو ہی نہ بتا دے. وہ ایک دم نیچے بھاگا اور وہی ہوا. وہ رو رو کے ابو اور امی کو بتا رہی تھی. یا اللہ اب بچ بلال. بلال کو آخری حل گھر سے بھاگنے کے علاوہ کچھ نہ لگا اور وہ گھر سے نکل گیا. دیکھا اپنے گھر سے بھاگ گئے ہیں. صحیح کہہ رہی دھی رانی. آنے دے انوں لتاں کٹ دینیاں میں نے اس کی. وہ بڑھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. حنین منہ بس چھوڑ کر بلال کے کمرے میں چلی گئی. اس کے بعد اس نے خونی انداز میں اس کا انتظار کیا، اور وہ جب رات 1 کے قریب گھر آیا تو حنین کا لاؤڈ سپیکر ابو کو اٹھا دیتا کہ بلال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا اور اس کے ہاتھ پر موقع پر ساتھ دیے. وہ دونوں اندھیرے میں تھے. بلال نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس کے چہرے کے نزدیک جلایا. وہ کافی خوبصورت تھی اور غصے میں تو ایکسٹرا لگتی تھی. اس نے اس کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹایا. کیا ہوا؟ اب کیوں روک رہی ہیں؟ جب لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہے تھے تب نہیں پتہ چلا تھا؟ وہ اس کے پاؤں پہ پاؤں مار گئی. بلال ایک دم پاؤں کی وجہ سے تکلیف زدہ منہ بنا گیا. مجھے ہلکا سے بھی اندازہ نہیں تھا تم اتنی جنگ رہی ہو. ابھی تو آپ کو میرا پتہ بھی نہیں. وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی. تو میں جاننا چاہتا ہوں تمہیں. وہ دیوار پہ ہاتھ رکھ گیا. حنین ایک دم ذرا سمٹی سی. آپ اف وہ میرال کی تصویر تھی، میں نے بتا کر آیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو پتہ لگا اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میں نے تصویر منگائی تھی. اب وہ کیسی ہے؟ وہ اپنی ضد میں گھر نہیں آ رہی، لیکن میں چاہ کر بھی بے نیاز نہیں ہو پا رہا. کہہ کے وہ کمرے میں چلا گیا. حنین اپنے سر پہ ہاتھ مار گئی. 2 ماہ سے وہ یہاں تھی. بلال میں ایسی کوئی حرکات نہیں دیکھی تھی. وہ اپنی حرکت پر شرمندہ سی ہوئی. وہ اس کے کمرے میں آ گئی. سوری، آہستگی سے بولی. بلال نے مڑ کر دیکھا. عورتیں نہایت غلط فہم ہوتی ہیں مردوں کے بارے میں. تم معافی مانگنے آئی ہو شاید. وہ آئی بروز کھا کر بولا. ہاں تو کہہ تو رہی ہوں سوری. اٹس اوکے. میرے پاس سونے کا ارادہ ہے. جی نہیں.
سو جاؤ، اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا کچھ مان سے بولا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور پھر ساختہ گھبرا اٹھی، جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ اسے پہلی بار اپنی دھڑکنوں میں شور سا برپا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں گئی ہے؟ وہ حیران سا باہر نکلا۔ سارا گھر دیکھ چکا تھا۔ آج روحاب کا برتھ ڈے تھا اور اس نے اس کے لیے بہت زبردست ارینجمنٹ کرائی تھی، لیکن وہ تو غائب ہو بھی چکی تھی۔ رات بھی تھینک یو روکا پھیکا سا کہہ گئی، لیکن سارمی نے برا نہ مانا۔ وہ آج اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، ہاں بس یوں ہی انجانے میں، جب وہ اسے محبت سے ڈیل کرتی تھی۔ بس آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگی۔ اس ہستہ اسے میرال پہلی نگاہ میں پسند آ گئی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، شاید روحاب سے زیادہ، اور شروع دن سے سارم ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ روحاب کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جب میرال کا ذکر آتا وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا، اور شاید انہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ روحاب کے ساتھ انجانے میں ناانصافی کر گیا تھا۔ وہ بچہ نہیں تھا، خود کو سنبھال اور سمجھا سکتا تھا، لیکن اپنے آپ کو میرال کے سحر سے اتنی ہی خاموشی سے نکالنا چاہتا تھا جتنی خاموشی سے میرال اس کے دل میں آئی تھی۔ اگر وہ کسی کو خبر دے دیتا تو اسے ڈر تھا، سب اس کا مذاق بنا دیتے کہ اسے ایسی لڑکی اچھی لگی جس کا نہ کردار نہ عزت، اور روحاب میرال سے بے حد مختلف تھی۔ وہ آج اس سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ صبح ہوتے ہی غائب ہو گئی۔ قسط نمبر 54۔ نگین اکیلے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اینو اور آفر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ گھر کے تمام مرد کام پر گئے ہوئے تھے اور روحاب بھی کہاں تھی اسے علم نہیں۔ حیام نے تو ویسے بھی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے دیوار کو تکتی رہی۔ ساتھ ہی وفات کے بعد اس کے دل میں عجب بے چینی رہتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا اس کے سینے سے جیسے کوئی چیز نکل گئی ہو۔ اس کا چڑچڑا پن دوگنا ہو گیا تھا اور بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس نے جہاں سے عشق کیا تھا اور جہان نے کسی اور سے۔ عشق کیا ماؤں کو اپنی ساری اولاد سے محبت ہوگی، لیکن وہ جہان سب سے بڑھ کر کرنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا جہان کے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہونی چاہیے۔ اسے لگتا تھا جہان کے کپڑے سب سے اچھے ہونے چاہیے، جہان کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ جہان کی تعلیم بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جہان بہت خوبصورت تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا، نہ ماں پہ گیا تھا اور نہ باپ پر۔ نگین وہیں اس کی دیوانی ہو گئی جب اس کے بچپن میں ہی لوگوں نے اس کے حسن کے بنا پر اسے اہمیت دینا شروع کر دی۔ پھر ساتھ ہو گیا تو نگین کو لگا جہان کی اہمیت کم نہ ہو جائے، تو اس نے ساتھ کو عام سے بھی عام انداز میں پال کر جوان کر دیا۔ حالانکہ جہان ساتھ سے پیار رکھتا تھا، لیکن وہ ماں کے ناجائز پیار کا بھی ہمیشہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ ساتھ تو کبھی دیکھا ہی نہیں، سوچ ہی نہیں وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا پینا، اس نے کیا کھایا، سو گیا نہیں سویا، اسے جان کے عشق سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اسے سنائی اور دکھائی دیتا کہ اس کی ایک اور بھی اولاد ہے، زندہ ہے، احساس اور جذبات رکھنے والی ہے۔ جہان کی آنکھوں میں پہلی بار اس کے لیے محبت دیکھی اس نے، اور ماں کے لیے بغاوت، تو وہ تڑپ اٹھی۔ جہان کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا تھا دنیا میں، سب سے زیادہ نگین نے اسے وقت دیا تھا، اسے چاہا تھا۔ وہ کسی سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اور اگر کر بھی لی تو مالا سے، جس کی ماں بھگیڑو تھی؟ معلوم نہیں مالا جائز یا ناجائز۔ وہ مالا جیسی گندگی کو جہان کے وجود کے قریب بھی بھڑکتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جس تیزی سے وہ مالا سے نفرت کرنے لگی اتنی تیزی سے جہان کے لیے وہ پاگل پن محسوس کرنے لگی، اور اس سب میں سا جیسا کھو گیا۔ اس نے باہر کے لیے اپلائی کر دیا اور چلا بھی گیا۔ نگین کو کوئی دکھ نہیں تھا، لیکن جہان شہر سے باہر بھی چلا جاتا اس کی جان پر بن جاتی۔ مالا سے دن بہ دن وہ نفرت کرتی گئی اور اسے بالکل ہی ڈرا دھمکا دیا۔ وہ لڑکی اسے سہم سہم کر جہاں سے دور بھاگنے لگی تو اس کی انا کو تسکین سی ملتی، لیکن جہان اتنا ہی اس کی جانب متوجہ ہونے لگ گیا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے پھر دنیا کی ہر لڑکی ٹھیک لگنے لگی سوائے مالا کے۔ تبھی اس نے موقع پکڑ کے سعد اور مالا کا نکاح کرا دیا۔ اس دن مالا نے اسے کہا
کہ اس نے آج سے پہلے ایسی ماں نہیں دیکھی جو اپنی اولاد کو سانپ کی طرح کھا جائے، اس کی خوشیوں کو۔ لیکن کا بس نہیں چل سکا منہ پر تھپڑ مار دے کہ وہ کس جرأت سے اس کے سامنے بولی، لیکن وہ چپ کر گئی اور مالا کو ساتھ کے کمرے میں بھیج کر اسے تسکین ملی تھی کہ اب اس کا بیٹا ایک چھوئی ہوئی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ لیکن جب جہان آیا تو وہ جہان کا ریئیکشن دیکھ کر اور تڑپنے لگ گئی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اس نے دیواروں میں ٹکریں مار دیں۔ وہ حیران رہ گئی، کیا جہان مالا سے اسے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جتنی وہ جہان سے کرتی تھی؟ پھر وہ چلا گیا 1 سال کے لیے، اس سے دور۔ وہ مرنے کو ہو گئی۔ ساتھ نے مالا کو طلاق دے دی۔ نگین کی آواز بس جان سوار تھا، جبکہ آخری بار جاتے ہوئے ساتھ اسے شکوہ کر گیا۔ وہ کیسی ماں تھی، اس نے اپنے بچے کے شکوے پر توجہ نہ دی، اس کی آنکھوں کی اداسی کو محسوس نہ کیا کہ وہ کہیں کچھ چھپا کر تو نہیں لے جا رہا اپنے پاس۔ مالا کے پاس ساتھ کا بچہ تھا، اس نے کبھی نہ دیکھا، اسے جہان ہی چاہیے تھا بس۔ جہان واپس لوٹا تو اسے لگا وہ زندہ ہو گئی، اب تو کوئی غم ہی نہیں رہا اس کی زندگی میں، وہ خوش رہنے لگی۔ لیکن مالا جہاں بھی گن کی طرح اس کے گھر کو کھا رہی تھی۔ شاہ نے مالا سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ یہ بات کھلی تو اسے لگا وہ پتال میں جا گری۔ ایک خواہش کی تھی بیٹے سے کہ مالا کے علاوہ کوئی بھی لڑکی کو چاہ لے، لیکن اس نے ضرور مالا کو چاہا۔ مالا سے عشق کیا، مالا کو دیکھا، ماں کو نہ دیکھا، نہ ہی ماں کو اہمیت دی۔ وہ گھر چھوڑ گئی اور کسی نے پلٹ کر نہیں بلایا اسے۔ وہ جتنا عرصہ اپنی بہن کے پاس رہی، اسے روز خواب آتا تھا جہان اس کے پاس آئے گا، لیکن جہان نہیں آیا۔ وہ بس اس کے آنے کے انتظار میں رہی۔ پھر اسے پتہ چلا ساتھ کی بیماری کا۔ اس دن پہلی بار جہان کو چھوڑ کر کسی کا خیال آیا تھا اس کے دماغ میں۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس لوٹی۔ اسے لگتا تھا اس کے وجود کا کوئی حصہ اسے زخمی کر رہا ہے، سینے پہ خنجر چل پڑے ہیں۔ اسے پہلی بار ساتھ محسوس ہوا، اس کے سینے سے لگا گئی تو نگین کو لگا اس کی ممتا تڑپ اٹھی ہو۔ وہ اس کی اولاد تھی اور وہ کتنی بے رحم نا انصاف تھی۔ ایک اولاد سے محبت کرتے کرتے دوسری اولاد کو جس حال تک پہنچا دیا، اس کی چیخیں نکل سی گئی۔ چاند کو دیکھا تھا اس نے، وہ بھی مر رہا تھا بھائی کو دیکھ کر، لیکن اسے مالا کے پاس آنا پڑا اور پھر ساتھ اسے چھوڑ گیا۔ وہ خود کو پیٹتی رہ گئی اس کے جنازے پہ، مگر اس کی اولاد واپس نہیں آئی اور شاید آنا بھی نہیں تھا اس نے۔ اس کے بعد سے اس نے چاہنے کے باوجود ساتھ کو خود میں سے جدا نہ کیا۔ وہ تڑپ سی گئی، اس کا بیٹا من و مٹی تلے ہے اور وہ کیسے چین سے جی رہی ہے۔ اس کے رونے پر ریاض کا طنزیہ لہجہ اس کو جیسے منک کر گیا۔ آج رو رہی ہے، اس کی زندگی میں تو کبھی منہ بھی نہیں لگایا اسے۔ در حقیقت تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے، نہ تم سے جہان کی وجہ سے احساس کمتری میں ڈالتی اور نہ ہی وہ یہاں سے جاتا۔ اب رو رو کر کیا ناٹک کر رہی ہو؟ دیکھ لو نگین، نہ جہان تمہارا رہا نہ ساتھ۔ بدظن ہے وہ تمہارے عشق سے اور مجبور ہے تمہاری عزت کرنے پر۔ لیکن اس کے بعد یوں ہی بیٹھی دیوار کو گھورتی رہی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ارزیل کو بھی مالا سے چھین کر اپنی ممتا کو سکون دینا چاہا، لیکن اسے بار بار ساتھ کی آہٹ محسوس ہوتی اور جہان کی یاد آتی، لیکن جہان تھا ہی نہیں، کہیں بھی نہیں، اور ساتھ بھی اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک گر رہے تھے۔ اس کا لباس پرانا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، گھر کا ہو اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وقت چلتا گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھر کے ساتھ اس کے کمرے میں بھی اندھیرا چھا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھی۔ کیا کوئی نہیں آیا تھا؟ کوئی کیوں نہیں آیا تھا اب تک؟ وہ باہر آئی، گھر خالی تھا۔ اسے رونا آنے لگا، پورا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا تھا اس کے پاس، اور لاؤنج میں سال کا جنازہ سا دکھنے لگا۔ ساتھ وہ چلا اٹھی اور اس جگہ پہ بیٹھ کر وہ انہی اندھیروں میں روتی چلی گئی۔ ماں! جہان کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ جہان لب دبائے اسے دیکھنے لگا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جہان! ہائے میرا ساتھ! وہ چلا اٹھی جیسے اس کے مرنے کے بعد اسے زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ خسارہ پا کر سیکھنا بھی کیا سیکھنا کہ انسان اپنے غم سے آزاد ہی نہ ہو سکے، اور جب وہ سب گنوا دے تب وہ خود کو پیٹتی پھرے۔ جہان کی آنکھیں پھٹ سی رہی تھیں اپنی ماں کی حالت دیکھ کر۔ وہ جھکا اور اسے خود میں بھر لیا۔
میرے ساتھ چلا گیا، میرے ساتھ مجھ سے خفا ہی چلا گیا۔ میں کیا کروں جہان؟ وہ چاند کا گریباں جھنجھوڑ کر بولی۔ چاند کا بس نہیں چل رہا تھا ماں کو خود میں سمو لے، لیکن لب کشائی ہونی، لب سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو گالوں پر پھیلا محسوس کرنے لگا۔ وہ روتی رہی، وہ ساتھ کے لیے جیسے بن پانی کی مچھلی سی ہو رہی تھی، اور جان انہیں سمیٹ رہا تھا۔ ماں، اس نے ان کی پیشانی چوم لی اور اسی جگہ کو بولنے لگی۔ سب چھوڑ جائیں گے مجھے، کوئی کہیں نہیں گیا، تم چلی گئی۔ وہ بچوں کی طرف سے دیکھنے لگی۔ جان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، کہیں بھی نہیں۔ وہ ان کی ہتھیلیاں چوم گیا۔ جان اندر داخل ہوا تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں پر سے اپنے پاؤں کو دیکھا اور سر تھام لیا۔ اچانک اسے جیسے کوئی اپنی جانب آتا محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی سینے دیکھا۔ وہ خوبصورت لہنگے میں تھی۔ یہ وہی لہنگا تھا جو جہان نے اسے دیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں میں جہان اسے دیکھنے لگا۔ جان اور نرمی سے آنکھیں چپک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، جبکہ جان کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ۔ مالا نے اس کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ جان نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کے شفاف پرنور چہرے پر لگی سرخ لپسٹک کو چوم لیا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہی اس کے دماغ میں جیسے سکون سا بھر گیا۔ مالا ایک دم پیچھے کو ہوئی، وہ بھی نیچے اتر گیا اور اسے قالین پر ہی لٹا دیا۔ بنا کسی سوال کے آنکھیں بند کیے اس کے ہونٹوں، پھر گالوں اور اب گردن پہ جا بجا پیار کر رہا تھا۔ مالا نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جہان جیسے ہوش میں آیا، اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو شرما سی رہی تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ مالا نے حیرانگی سے اس کا پیچھے ہونا دیکھا، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ پریشان ہیں؟ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی کہ جان نے اندر سانس اتارا۔ تم نے چلنا ہے تو چل سکتی ہو، کیونکہ میں ارزیل کو لے کر واپس جا رہا ہوں، وہ بولا تو مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن ہم تو یہاں، میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلنا چاہتی ہوں میرے ساتھ؟ مالا اس کی جانب یوں ہی فرش پر بیٹھی دیکھنے لگی تھی۔ جہان کو اس کی آنکھوں میں اداسی دکھائی دی تھی، جو کہ جائز تھی۔ وہ آنکھیں چرا گیا۔ ارزیل کہاں ہے؟ وہ بولتا ہوا اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ ارزیل کو گود میں اٹھا لیا اور باہر آیا۔ مالا اٹھ رہی تھی۔ گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، یہ سب یہیں اتار کر آ جاؤ، کہہ کے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری طرف مالا لباس تبدیل کر کے سادہ سا جوڑا پہن کر باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے ارزیل کو لینا چاہا، لیکن جہان نے نہیں دیا۔ مالا کا دل دھک دھک کرنے لگا، جبکہ ارزیل بھی جہان کے ساتھ خوش تھا، بنا روئے پٹر پٹر اسے گاڑی چلاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر پہنچنے مالا اور جہان اندر آئے تو جہان ارزیل کو لے کے ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ مالا وہیں دھک سے رہ گئی، ایک لفظ بھی بولنے قابل نہ رہی۔ وہ ویران آنکھوں سے جہان کو دیکھنے لگی جو اس کے پاس آیا۔ اس کا ہاتھ تھاما، لیکن مالا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کے پاس سے بھاگ اٹھی۔ مالا وہ کچن سے گزر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔